حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں تھا. حدیث بہت طویل ہے لیکن میں اس کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا مسجد میں. اچانک سرکار اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے تو حضور راستے میں رک گئے. آقا کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو گفتگو کرتے دیکھا لیکن جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. میں نے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس سے گفتگو کی؟ اب تھوڑی سی میں بات بتا دوں. حضرت حذیفہ آئے کس کام کے لیے تھے؟ ان کو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے پاس جاؤ میری اور اپنی بخشش کے لیے دعا کروا کے آؤ. حذیفہ فرماتے ہیں مجھے یہ کام تھا, میں نے اپنی اور اپنی امی کی بخشش کے لیے دعا کروانی تھی. میں انتظار میں کھڑا تھا رسول اللہ کی توجہ میرے طرف ہو کیونکہ آپ گفتگو کر رہے ہیں, میں درمیان میں روک نہیں سکتا. جب سرکار میری طرف دیکھیں گے میں اپنا مدعا پیش کر دوں گا. حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے میری طرف دیکھا, مجھ سے کہا انتا حذیفہ؟ حذیفہ جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. فرمایا غفر اللہ لک ولی امک ما حاجتک, اوے اللہ تینوں تے تیری ماں نو بخشے دس میرے نال کم کی. سارے نہیں سمجھے. اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. بتا میرے ساتھ کام کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کام تھا وہ تو ہو گیا, جو کام تھا وہ تو ہو گیا. اب رسول اللہ نے فرمایا آیا ایک کام سے اور دوجا کام بھی تیرے ذہن میں. آقا وہ کیا؟ فرمایا اب تو پوچھنا چاہتا ہے تیرے دل میں کھٹک رہی ہے کہ مصطفیٰ باتیں کس سے کر رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ بات تو یہی ہے. فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا, اللہ سے عرض کرتا ہے مولا میں آج تک مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں روحانی طور پہ دور سے سلام بھیجتا رہا, آج میرا دل چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کو جا کے سامنے کھڑا ہو کے سلام پیش کروں. اس فرشتے نے اللہ سے اجازت لی اور پہلی مرتبہ میرے پاس آیا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر صرف اپنے لیے نہ جا, میرا بھی پیغام لے کے جا. وہ پیغام کیا تھا؟ امام ترمذی لکھتے ہیں کہ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں, سامنے آپ کے سامنے موجود ہوگی, اور ساتھ اللہ کا حکم ہے, رب نے پیغام بھی دیا ہے کہ میرے یار سے کہنا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ میں نے جنتی عورتوں کی سردار بنا دی, تمہارے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار بنا. میرے نبی نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے, میں حسین سے. جن سے سرکار نے محبت کی حسین اگر حجرہ فاطمہ سے نکلے, میرے نبی جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, حسین کو آتے دیکھا, ٹھوکر لگی, حسین گر گئے, نبی پاک منبر سے نیچے اترے, حسین کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, پوچھا پترا کدھرے چوٹ سے نہیں لگی؟ عرض کی ابا جی بچ گیا. اے نانا جان چوٹ نہیں آئی. آقا نے گود میں بٹھایا, میرے نبی نے حسین کو گود میں بٹھا کر حسین کی عظمت بیان کی, حسین کی شان بیان کی, بلکہ ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جن کو بچپن میں جنت کی بشارت. خدا کی قسم ہمیں اپنی اس نسبت میں ناز ہے کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ کے گھرانے سے ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ اہل بیت کی شان اس قدر بیان کرتے ہو کہیں رافضیت کا فتوہ نہ لگ جائے. میں آکا لگن دے ہو, امام شافی تے بھی تے لگا سی, اور نہ آکیا سی فل یشہد الثقلان, اے جنو انس گواہ ہو جاؤ اگر اہل بیت کی محبت رفض ہے. انی رافضی, جنو انسان کو گواہ بنا کے کہا اگر اس کو رفض کہتے ہیں تو ہاں میں رافضی. اس لیے یہ یاد رکھنا, یہ تو قیامت کو پتہ چل جائے گا, بلکہ قیامت کی ایک قبر ہی پتہ لگ رہی ہے.
اس گھرانے کا ذکر آئے نا، میں بار بار میری یہ بات آپ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، چہروں سے پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نا، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی لیے تو منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اسی لیے منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے منکر جب مرتے ہیں تو دیکھ لو لوگوں، ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی لیے منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کا منکر جب مرتا ہے دیکھ لینا لوگوں، پھر ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی۔